بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والانہار تک بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ آیا تھا حجمہ یحجم، وہ نصرہ سے آتا ہے، کل بتایا بھی تھا، نصرہ بتایا نہیں تھا لیکن پڑھ کے بتایا تھا۔ قصار القول ان الاقدام كانت مسرعة إلى الزلات والنفوس سباقة إلى الشهوات وعواطف المروءة مغلوبة وحقوق الإنسانية مسلوبة وكانت القساوة والهمجية قد أمت الآفاق شرقا أو كان غربا عجما او کانا او عربن۔ قصارہ کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، لب لباب، مختصر۔ قول گفتگو، کلام۔ قصار القول خلاصہ گفتگو، خلاصہ کلام، گفتگو کا ماحصل۔ اقدام قدم کی جمع، جس سے انسان یا چوپایا پاؤں والے جانور چلتے ہیں، اقدام قدم۔ مسرعتاً اسرع یسرع اسراع، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف بڑھنا۔ زلات زلتن کی جمع، زلتن کا معنی ہوتا ہے پھسلن، پھسلنے کی جگہ، لغزش، غلطیاں، خطائیں۔ نفوس نفس کی جمع، انسان کے معنی میں۔ سباقتاً مبالغہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، سبقت کرنا، آگے آگے جانا۔ شہوات خواہشات، نفسانی ارادے۔ عواطف عاطفتن کی جمع، عاطفتن کا معنی ہوتا ہے جذبات، احساسات۔ مروءت انسانیت، ہمدردی۔ عواطف المروءت اس انسانیت کے جذبات، ہمدردی کے احساسات۔ مغلوبتاً مغلوب ہو چکے تھے، غلبہ حاصل کر لیا جا چکا تھا۔ حقوق حق کی جمع، کل بتایا تھا اس کا معنی۔ ما یجب اداؤہ، جس کا ادا کرنا واجب۔ انسانیت مسلوب سلب یسلب، ختم کر لینا، معدوم ہو جانا۔ قساوت سختی، قست قلوبکم، قرآن پاک میں آیا نا، قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ہمجیت مصدر صناعی ہے، معنی ہوتا ہے جارحانہ، بے ڈھنگا پن، جس کا کوئی اصول نہ ہو، بالکل عجیب و غریب۔ عما یعم، عام ہو جانا، پھیل جانا۔ آفاق افق کی جمع، افق کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ آفاق مراد ہے پوری دنیا، آسمان کے کنارے، پوری دنیا۔ شرقاً کان او غرباً، مشرق ہو چاہے مغرب۔ شرق الجہت التی تطلع الشمس منہ، جس جہت سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ غرب مغرب الجہت التی تغرب الیہ الشمس، جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ عجم عرب کے علاوہ، اور عرب یہ ایک مخصوص علاقے کا نام ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا۔ حجاز، یمن، عراق، شام، کوفہ، بصرہ، یہ علاقے
عرب میں شامل ہے، عرب میں شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ ممالک ہو گئے، پہلے کے اعتبار سے یہ تفصیل ہے۔ چلا قصار القول، خلاصہ گفتگو یہ ہے ان الاقدام کانت مسرعۃ الی الزلات، کہ قدم خطاؤں کی طرف یا لغزشوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ والنفوس سباقۃ الی الشہوات، اور انسانی نفوس شہوتوں کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، اور انسان شہوتوں کی طرف پیش جا رہے تھے۔ وعواطف المروءۃ مغلوبۃ، انسانیت اور ہمدردی کے احساسات مغلوب ہو چکے تھے، بازی ہار چکے تھے۔ وحقوق الانسانیت مسلوبۃ، مسلوبۃ نصب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کانت کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والے کو کانا کا اسم بنا رہے ہیں۔ اور انسانی حقوق سلب ہو چکے تھے، معدوم ہو چکے تھے، چھین لیے گئے تھے، چھیننا معنی ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ الْقَسَاوَةُ وَالْهَمْجِيَّةُ قَدْ عَمَّتِ الْآفَاقَ، آفاق اور سختی، جارحانہ پن، بے ڈھنگا پن پوری دنیا میں عام ہو چکی تھی۔ تہذیب، تمدن کچھ بھی نہ تھا۔ شرقاً او کان غرباً، چاہے مشرقی ممالک ہوں یا مغربی علاقے۔ عجماً او کان عرباً، عجماً او کان عرباً، چاہے عجمی علاقے ہوں یا عرب کے علاقے ہوں، ہر طرف کا یہی ماحول تھا۔ ظلم و زیادتی، تکبر، مال کی کثرت میں فخر و مباحت کرنا، شہوت پرستی، عصبیت، ظلم و زیادتی، طاقت و قوت کی بادشاہت، ہر طرف یہی سلسلہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سمجھ میں آ گیا نا اچھے طریقے سے؟ سلیس ترجمہ ایک بار پھر سے۔ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ قدم لغزشوں یا خطاؤں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، نفوس انسانی شہوتوں کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ انسانیت اور ہمدردی کے احساسات و جذبات مغلوب ہو چکے تھے، ہار چکے تھے، اور انسانی حقوق چھین لیے گئے تھے۔ سختی، بے ڈھنگا پن، جارحانہ پن پوری دنیا میں عام ہو چکے تھے، چاہے مغربی علاقے ہوں یا مشرقی، عجمی علاقے ہوں چاہے عربی۔ کان ذالک من قبل، یہ پہلے کا معاملہ تھا، یہ پہلے تھا۔ لکنہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 164، 164۔ من یمن کا من احسان کرنا، علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا، مومنوں پر احسان کیا۔ پہلے یہ معاملہ تھا، احسان کیا کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بعث یبعث بھیجنا،
رسول ایک اصطلاح ہے جسے شریعت اور نبوت، نئی شریعت ملی ہو، ٹھیک ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے قاصد، پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، ڈاکیا، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی وہ جنہیں نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، جمع رسل۔ من انفسہم، انہی میں سے، کہ اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کی صفت کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات، آیتن کی جمع، نشانی، آیتیں، قرآن کی آیت، قرآن کا ایک مخصوص حصہ جس کو آیت کہتے ہیں۔ زکا یزکی، تزکیہ، پاک و صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ علمہ یعلم، تعلیم، سکھانا، تعلیم دینا۔ الکتاب، اس سے مراد قرآن پاک، جمع کتب۔ حکمت، حکمت کی باتیں۔ دلال، دلال کا معنی گمراہی۔ مبین، مبین کا معنی کھلی ہوئی، بالکل واضح۔ ابانا یبین، ابانت، واضح ہونا، ٹھیک ہے، لازمی معنی ہو تو، اور متعدی ہو تو واضح کرنا، واضح کرنے والی گمراہی، لازمی ہو تو واضح گمراہی، ٹھیک ہے، ظاہر ہونے والی گمراہی۔ اچھا، کان ذالک من قبل، یہ پہلے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک اور صاف ستھرا کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی واضح گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے رسول کو بھیجا اور اس رسول نے یہ کام انجام دیا۔ آگے دیکھیے، ارسلہ اللہ عز وجل فتح الناس الى حظیرۃ الایمان والاسلام وشن الغارۃ علی الجاہلیۃ ورسم للاجتماع مثلا اعلی یخالف ما الفوہ ویناقض ما عرفوہ۔ ارسلہ یرسل، ارسال، بھیجنا، رسول بنانا۔ دعا یدعو، دعوت دینا، بلانا۔ الناس کئی بار ہو چکا۔ حظیرۃن، حظیرۃن کا معنی ہوتا ہے وہ گھیراؤ، وہ چہار دیواری جہاں پر جانور آ کر ٹھہرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں باڑہ، جانوروں کا باڑہ، ٹھیک ہے۔ حفاظت گاہ، حفاظت کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ ایمان، ضروریات دین میں سے تمام کا اقرار کرنا صدق دل سے ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام کا لفظی معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اصطلاح میں یہ ایمان کے مساوی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ لغوی اعتبار سے دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا، ماننا، دل سے ماننا، اور اسلام کا لغوی معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اگرچہ دل سے مانے یا نہ مانے۔ چلا، اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول بنایا تو انہوں نے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی حفاظت گاہ کی طرف بلایا، ایمان اور اسلام کے باڑے کی طرف بلایا، حفاظت گاہ کی طرف بلایا۔ حظیرۃ کی جمع حظائر، فعاللو کے وزن پر۔
وشن الغارۃ علی الجاہلیت، شن یا شن اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، غارت اسی کے صلہ کے طور پر استعمال ہوا۔ جاہلیت، زمانے جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے، اس کے جو عقائد تھے، ان سب پر حملہ کیا۔ وشن الغارۃ علی الجاہلیت، اور جاہلیت پر اس رسول نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، جو بری عادتیں، بری رسمیں، برے عقائد تھے، ان سب کو خاتمہ کرنے کے لیے۔ ورسم للاجتماع مثلا اعلی یخالف ما الفوہ ویناقض ما عرفوہ۔ رسم یا رسم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجتماع، اجتماع کا معنی اکٹھا ہونا، اور اسی سے اس میں مفعول آتا ہے مجتمع، ٹھیک ہے، معاشرے کے معنی میں، چونکہ معاشرہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے ہی بنتا ہے، تو اس مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، معاشرے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مثلا اعلی، مثل کا معنی ہوتا ہے نمونہ، اچھی عادتیں، اچھی باتیں، اعلیٰ بلند۔ قرآن پاک میں آیا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اچھا نمونہ، بلند نمونہ، ٹھیک ہے، عجیب و غریب باتیں، نئی باتیں۔ اچھا، وَرَسَمَ لِلْإِجْتِمَاعِ مَثَلًا أَعْلَىٰ، اور اس رسول نے معاشرے کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ کون سا نمونہ؟ بہترین نمونہ، اور یہ اس نمونے کی صفت کیا تھی؟ یخالف ما الفوہ، الفا یا الفو کا معنی محبت کرنا۔ یہ نمونہ اس کی مخالفت کرتا تھا جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ وہ کن سے محبت کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا، شہوت رانی، شہوت پرستی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان سارے معاملات کو پسند کرتے تھے، لیکن حضور نے جو نمونہ پیش کیا، یہ نمونہ ان ساری باتوں کی مخالف تھا، سمجھ گئے؟ اچھا، وَيُنَاقِضُ مَا عَرَفُوهُ، ناقضہ یناقض اس کا بھی معنی ہوتا مخالفت کرنا، مخالف ہونا، عرفو جسے پہچانتے تھے، جس کو جانتے تھے، اور یہ نمونہ ان کے مخالف، ان چیزوں کے مخالف تھا جن چیزوں کو وہ جانتے تھے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب سلیس ترجمہ دیکھیں۔ وَرَسَمَ لِلْإِجْتِمَاعِ، اور اس رسول نے معاشرے کے لیے ایک بہترین اور نابغیر روزگار انوکھا نمونہ پیش کیا، جو کہ ان کی محبوب چیزوں کے مخالف اور ان کی پہچان کی چیزوں کے مخالف، مناقض تھا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وَكَابَدَ فِي هَذِهِ السَّبِيلِ أَنْوَاعَ الشَّدَائِدِ وَأَقْسَامَ الْآلَامِ۔ کابدہ یکابدو، مکابدہ برداشت کرنا، تحملہ، برداشت کرنا۔ فی هذا السبیل، سبیل راستہ، طریقہ، جمع سبل، انواع نوعون کے معنی میں طرح، قسم، شدائد سختیاں، پریشانیاں، اقسام قسم کی جمع، آلام علم کی جمع، تکلیف، مصیبت۔ وَكَابَدَ فِي هَذِهِ السَّبِيلِ، اور اس راستے میں طرح طرح کی مصیبتوں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا، طرح طرح کی مصیبتوں، طرح طرح کے درد و تکلیف کو برداشت کیا۔ لَكِنَّهُ اسْتَمَرَّ فِي جِهَادِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، جہاد کا معنی کوشش کرنا، لفظی معنی، ٹھیک ہے، اصطلاح میں کسی اور معنی میں بولا جاتا ہے۔ استمر یستمر استمرار، اس کام میں لگے رہنا، لیکن وہ شب و روز اپنی کوشش میں لگے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔
ووقعت بینہ وبین الناس معارک شدیدۃ وحروب دامیۃ. وقع یقع واقع ہونا، معارک معرکۃ یا معرکۃ کی جمع معنی ہے وہ جگہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے، میدان جہاد، میدان قتال، مراد ہے جنگ. معارک شدیدہ سخت جنگ، حروب حرب کی جمع جنگ، دامیہ دامیہ یہ دمن سے آیا ہے، دما یدمو خون بہنا، دامیہ بہتا خون، خون ریز جنگ. اور ان کے درمیان یعنی اس رسول کے درمیان اور لوگوں کے درمیان سخت جنگیں اور خون ریز معرکے ہوئے. وانتہت بفتح الاسلام والایمان، انتہا ینتہی کا معنی ختم ہو جانا، انتہا کو پہنچ جانا، اور یہ جنگیں اسلام اور ایمان کی فتح کے ساتھ ختم ہو گئی. یعنی اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جنگیں بھی ختم ہو گئی. فتح مکہ کا واقعہ. وتحتم الكفر والطغيان بهزيمة نقراء اماتت العصبية والقومية والجنسية. تحتم يتحتم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا. کفر بالکل واضح ہے، ایمان کا مخالف. طغیان سرکشی. ہزیمت نقراء ہزیمت شکست کھا جانا، نقرا سخت بہت زیادہ سخت طریقے سے شکست کھا جانا. اماتا یومی تو اماتت کا معنی ختم کر دینا، مار دینا. عصبیت تعصب، قومیت اپنی قوم کو صرف دیکھنا بس اور دوسرے لوگوں کو نہ دیکھنا. جنسیت جنس پرستی. اچھا، تحتم الکفر والطغیان، کفر اور سرکشی کو بہت سخت شکست حاصل ہوئی، جس شکست نے تعصب، قومیت قوم پرستی، جنسیت جنس پرستی کو ختم کر دیا، کا خاتمہ کر دیا. تألفت بعدها الملل المتفرقة وتجمعت الطوائف المتشتتة وتوحدت الأهواء المنتشرة. تألف یتألف کا معنی یکجا ہونا، اکٹھا ہونا. بعدها ملل ملت کی جمع، دین مذہب. متفرقہ متفرق مذہب، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ مل گئے. طوائف طائفتن کی جمع گروہ. متشتتہ کا معنی متشتتہ مختلف کے معنی میں، اور مختلف گروہ یکجا ہو گئے. توحدہ اکٹھا ہونا. اہوا کے معنی مختلف خواہشات، ہوا ان کی جمع خواہش. منتشرہ بکھرے ہوئے خواہشات، مختلف خواہشات. اس کے بعد مختلف مذہب، مختلف مذاہب، مختلف جماعتیں اور مختلف خواہشات اور رجحانات اکٹھا ہو گئے. سب کا معنی اکٹھا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تألف، تجمع اور توحد. اس کے بعد مختلف مذاہب یکجا ہو گئے، مختلف جماعتیں اکٹھا ہو گئیں اور مختلف خواہشات متحد ہو گئیں. فاصبحت السیادۃ للدین لا للنسب. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سیادت سرداری، دین مذہب، دین ایک جیسے دین اسلام، دین یہودیت. تو سرداری دین کے لیے ہو گئی نہ کہ نسب کے لیے. اب نسب کی جو سرداری تھی ختم ہو گئی، جس کے اندر دین ہوگا وہی سردار ہوگا. وللشریعۃ والروح لا للاہواء والنزاعات. نزاعات نزاعتن کی جمع، اہوا ہوا کی جمع. اہوا کا معنی بھی بتایا خواہشات، نزاعات کا بھی معنی وہی ہے خواہشات، رجحانات، فاسد رجحانات، فاسد خیالات. والنزاعات الفاسدہ. سرداری دین کے لیے ہو گئی، نسب کے لیے نہیں. سرداری شریعت اور روح کے لیے ہو گئی، خواہشات اور فاسد رجحانات کے لیے نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟
ام بلج یم بلجو، انفعل ینفعل، باب انفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل روشن ہو جانا۔ الفجر، فجر صادق بولتے ہیں، فجر صادق جس وقت سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فجر صادق۔ لیل جمع لیالی، رات، دن کا، نہار کا الٹا۔ مدلہم، مدلہم نہیں ہے، مدلہم، مدلہمن، ادلہلام، ادلہمام، ادلہم، اس کے بعد مدلہم، اس کا معنی ہوتا ہے سخت تاریک ہونا۔ ادلہمام اس میں مفعول کا صیغہ۔ غاسق، غاسق اس کا معنی ہوتا ہے غسق یغسق، اس کا معنی ہوتا ہے سخت تاریک ہو جانا، وہی ہے۔ غسق اللیل، رات تاریک ہو گئی، تو تینوں کا معنی ہوگا فی اللیل المدلہم الغاسق، مدلہم الغاسق معنی ہوگا خوب تاریک رات، اردو میں جس کو بولتے ہیں گھٹا ٹوپ تاریک رات۔ اچھا، ام بلج یم بلجو، روشن ہونا، تو صبح فجر صادق گھٹا ٹوپ تاریک رات میں روشن ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اور ان کی دعوت سے۔ پہلے کیا ماحول تھا، اب کیا ماحول ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سلیس ترجمہ کر دو۔ ارسل اللہ عز وجل، عبارت نہیں پڑھوں گا، کہیں کہیں پڑھوں گا سمجھ میں آنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی حفاظت گاہ کی طرف بلایا اور زمانے جاہلیت پر یا جاہلیت کے عقائد و رسومات پر حملہ کیا اور معاشرے کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی جو ان کی محبوب چیزوں اور جان پہچان چیزوں کے مخالف تھیں، ان کی محبوب چیزوں کے مخالف تھی اور ان چیزوں کے مخالف تھی جنہیں وہ پہچانتے تھے۔ مثال مؤنث ہے۔ وقابت فی ہذہ السبیل، اور اس راہ میں طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں شب و روز جاری رہے اور ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان، لوگ سے مراد کفار، ان کے اور کافروں کے درمیان سخت اور خونریز جنگیں ہوئیں اور ایمان اور اسلام کی فتح کے ساتھ یہ جنگیں ختم ہو گئیں۔ کفر اور سرکشی کو سخت ہزیمت ہوئی، سخت شکست ہوئی، جس نے تعصب، قومیت اور جنس پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد مختلف مذاہب یکجا ہو گئے، مختلف جماعتیں اکٹھا ہو گئیں اور خواہشات اور مختلف فاسد خیالات متحد ہو گئیں۔ سخت گھٹا ٹوپ تاریک رات میں فجر صادق روشن ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔